کہ انجن بولی سے لے کر وٹے پلی تک اور پھر وٹے پلی سے جورم گڈے تک اور پھر جورم گڈے ریلوے ٹریک سے لے کر شاستری پورم تک ایک روڈ وائڈننگ کا پروپوزل جا چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد اس کی منظوری مل جائے گی۔ وہیں پر حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا اور متعلقہ وزیر سے نمائندگی کی ITI میں وہاں پر ایک جونیئر کالج کے قیام بھی عمل میں لایا، تو یہ کام بھی انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ اس کو جلد سے جلد منظوری ملے گی۔ آپ نے ابھی متعلقہ رکن اسمبلی سے تفصیلی باتوں کو سماعت فرمایا، سنا ہوگا، اور الحمدللہ میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے حیدرآباد سکندرآباد میں بلکہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ایک بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے نالوں کے کام کی شروعات بھی کی گئی، بہت سے مقامات پر اس کو تکمیل بھی کیا گیا۔ آج سے 1.5-2 سال پہلے میں جو بارش ہوئی تھی، جو کبھی بھی تاریخ میں اتنی بارش نہیں ہوئی تھی، اور اس بارش کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہادرپورہ کے بہت سے علاقے، بہت سے گھروں میں، گلیوں میں پانی آ گیا تھا، روڈیں بند تھیں، فلک نما برج کے پاس فلک نما برج بھی تڑک گیا، ٹوٹ گیا تھا، اس کو توڑ کر بنانا پڑا، الحمدللہ وہ بن گیا۔ ہاشم آباد کے علاقے میں، کبگیر نگر کے علاقے میں، وہاں پر بڑے بڑے نالوں کو بنایا گیا، اور پھر رمنس پورے سے لے کر فضا ہوٹل، اکبر دواخانے سے ماجد کرانہ تک ایک بڑے ڈرین کا کام ابھی چل رہا ہے، جو قریب جس کی لاگت 22 کروڑ روپے ہے۔ وہیں پر مکہ کالونی کے پاس بھی 17 کروڑ کی لاگت سے ایک بڑی ڈرین کا کام کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ رمنس پورہ کمیلے کے پیچھے بھی وہاں پر بھی ایک بڑے نالے کے کام کی شروعات ہوگی۔ یہ نالوں کا کام کروانا آسان کام نہیں تھا۔ ہمارے جو نائک صاحب کارپوریٹر ہیں فلک نما کے اور مجلس کے جو ذمہ دار ہیں، جب بلدیہ کے لوگ گھر کو توڑنے گئے تھے تاکہ نالے کو بڑا کیا جائے، تو بعض وقت لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور بعض وقت لوگ غصے میں ڈوب کر ہمارے کارپوریٹر نائک پر پتھر بھی پھینکے، مگر ہم یہ کام اس لیے کروائے کیونکہ بغیر نالے کو بڑا کرے اگر مستقبل میں بارش اتنی بڑی ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی، تو پھر ہم اپنی جانوں کو نہیں بچا پائیں گے۔ تو اسی لیے ان نالوں کو بڑا کیا گیا۔ ہم کو بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کے گھر کو توڑنا، اس طرح کے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ ہم کسی سے ذاتی بغض یا دشمنی کے نام پر نالے کو بڑا نہیں کیے، بلکہ اس کی ضرورت تھی، اور جب انشاءاللہ تعالی یہ نالے مکمل ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ بہت سے علاقے جو اس گھروں میں، اس علاقے میں محلے پانی میں ڈوب جاتے تھے بارش کی وجہ سے، انشاءاللہ تعالی ان کو راحت ملے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ بہادرپورہ سے جب آپ اکبر صاحب کے دواخانے کے پاس روڈ بند ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو کام چل رہا ہے، جو زیر تکمیل ہے، اس کام کو مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔
تو بہت سے ایسے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا، بلکہ رمنسپورہ وارڈ میں 33 kV کا ایک برقی کا سب اسٹیشن، بجلی کا سب اسٹیشن کا افتتاح بھی کیا گیا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے آج کے افتتاح قریب 15,000 گھروں کو، کنزیومرز کو، صارفین کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لو وولٹیج کا اس جگہ پر کئی شکایتیں تھیں، تو الحمدللہ وہ سب اسٹیشن کے بن جانے کے بعد مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس سے راحت ملے گی اور برقی کی سپلائی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور فاروق نگر میں حکومت سے ہم نے 2 BHK کی ہاؤسنگ کی اسکیم کو منظور کروایا۔ 70-80% کام مکمل ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک 1.5-2 مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کام کو بھی مکمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد غریب مستحق لوگوں کو اس میں گھر ملے گا۔ اس میں مجلس اتحاد المسلمین کے کسی بھی رکن کا، رکن بلدیہ کا، صدر معتمد کا، MLA کا، MP کا کوئی اس میں کوٹا نہیں ہوگا۔ نہ ہم کوئی کوشش کریں گے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے۔ جس کا نام می سیوا میں ڈالا گیا اور جو مستحق ہے، اسی کو انشاءاللہ تعالی فاروق نگر میں جب وہ 2 BHK کی بیڈ روم کی اسکیم کا کام مکمل ہو جائے گا، غریبوں کو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ملے گا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں بھی الحمدللہ جناب احمد پاشا قادری صاحب کی پرزور نمائندگی پر، خاص طور سے یاقوت پورہ میں رحمت نگر کے پاس، دھوبی گھاٹ کے پاس جو 2 سال پہلے بارش آئی تھی، اس میں پورا علاقہ پانی میں ڈوب چکا تھا۔ آج الحمدللہ وہ نالے کا کام پورا مکمل ہو چکا ہے، خالی اس کی ریٹیننگ وال کا کام، میرے خیال سے پاشا ریٹیننگ وال کا کام قریب الختم پر ہے۔ ویسے ہی ڈبیل پورہ دروازے سے لے کر 3 بیڈ بنائے گئے تھے، اب گنگا نگر کی طرف وہ کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ کام جو مکمل ہو جائے گا تو اس علاقے میں بھی کافی راحت ہوگی۔ کاروان میں آپ نے دیکھا کہ ایک کاروان کے اسمبلی حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے 290 کروڑ کی ایک نئی سیوریج لائن کی منظوری کی، اور خود وزیر بلدی نظم و نسق جناب KT راما راؤ خود آ کر ٹولی چوکی کے پاس اس کام کا افتتاح بھی کیے۔ اب انشاءاللہ تعالی وہ کام چل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی نے 4-5 سال پہلے ہی نالوں کی وائڈننگ کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہاں پر بھی بہت سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ حلقہ اسمبلی چار مینار میں چار مینار کے پاس جو پرانا بس اسٹینڈ ہے، انشاءاللہ تعالی مجلس کی نمائندگی پر وہاں پر ایک نیا پارکنگ لاٹ کا کام منظور ہوگا۔ ابھی منظور نہیں ہوا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، اور وہاں پر پارکنگ لاٹ بنے گا تو وہاں پر گاڑیوں کی پارکنگ ہوگی، بسز کی پارکنگ ہوگی، تاکہ آپ دیکھتے ہیں کہ چار مینار کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں، اور پارکنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور وہیں پر چوک کی جو مرغی مارکیٹ ہے، جو ایک تاریخی مارکیٹ ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو توڑ کر اسی ہی نقشے، اسی ہی سٹائل پر اس مارکیٹ کو بنایا جا رہا ہے، اور اس مارکیٹ کے لوگوں کو خلوت میں جو پرانا پنشن پیمنٹ آفس کی زمین ہے وہاں پر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کا کاروبار بھی متاثر نہ ہو
اور انشاءاللہ تعالی وہ مارکیٹ کا کام بھی شروع ہو جائے، کیونکہ اس چوک کی مارکیٹ میں یعنی کیسا وہاں پر کاروبار ہو رہا مجھے نہیں معلوم کہ 5-5 فیٹ کے گڑے گھونسنے کر دیے ہیں، بالکل عمارت بوسیدہ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ عمارت گر گئی تو کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ وہ ایک تاریخی چیز ہے، ہماری حیدرآباد کی تاریخ سے جڑے ہوئے مارکیٹ ہے، تو اس کو اسی ہی شکل میں، اسی ہی شیپ میں، اسی ہی نقشے پر انشاءاللہ تعالی اس کا کام کا شروع کیا جائے گا۔ میرالم منڈی میں منسٹر کے ٹی راما راؤ خود آ کر میرالم منڈی کے اثر نو اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ میرالم ٹینک کے پاس فاؤنٹین کا کام تو ہو گیا، مگر اس میں خوبصورتی کا کام ابھی نہیں ہوا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ خوبصورتی کا کام بھی ہوگا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرالم کے اطراف میں ایک طرف تو حسن نگر ہے، دوسری طرف عرش محل ہے، 9 نمبر محمد آباد ہے، اور پھر اس طرف حضرت میر محمود صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے اطراف میں بھی کئی لوگ کے گھر ہیں، تو اس کا جو سیوریج کا فضلہ آتا ہے اس کے انتظام کے لیے بھی ایک میرالم میں ایک سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا کام شروع ہوا ہے، قریب 40 یا 45 کروڑ کی لاگت سے، تو انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی شروع ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زو سے لے کر آرام گھر تک ایک بہت بڑا فلائی اوور کا کام چل رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سال اگست سپٹمبر تک وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ مگر ہمارا ایک اور میں نے حکومت سے اس بات کی نمائندگی کی کہ جو پرانا پل ہے، پرانا پل میں ندی سے آپ ایک روڈ ڈال کر اس کو سیدھا موسیٰ رام باغ تک لے کر جائیے، تو ہمارے کے ٹی راما راؤ صاحب منسٹر نے کہا کہ نہیں، حکومت کا ایک اور پروپوزل یہ ہے کہ کاروان اسمبلی حلقے میں باپو گھاٹ کے سامنے سے وہاں سے روڈ ڈال کر یہاں تک لا کر اس کو موسیٰ رام باغ تک لے کر جائیں گے، تو وہ کام بھی کروانا ضروری ہے، کیونکہ شام کے وقت میں بہت سی اتنی زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر کو یا کسی جگہ پر جانے کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ڈیولپمنٹ کے کاموں کی ایک آپ کے سامنے اس کی مثال کو رکھا ہوں۔ اگر کوئی کام کا میں ذکر نہیں کیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام صدر و معتمدین، اراکین بلدیہ، محبان مجلس، آپ کی جو تکالیف ہے عوام کی، اس کو سامنے رکھ کر بار بار اس کے لیے لڑتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں۔ اور حلقہ اسمبلی بہادرپورہ، جہاں سے میں نے مرحوم قائد مجھے یہاں سے ملے کا ٹکٹ دیا، میں اس وقت اور موجودہ چار مینار کا ایک بہت بڑا حصہ اور پورا موجودہ بہادرپورہ کا اسمبلی حلقہ اور جو مہیشورم کا اسمبلی حلقہ ہے اس میں سے قریب ایک 25-30% حصہ، اور جو موجودہ راجندر نگر کا حصہ ہے اس میں سے یہ پورا راجندر نگر کا جو منڈل ہے شمش آباد کو چھوڑ کر، یہ بھی اس وقت کے چار مینار کے اسمبلی حلقے میں آتا تھا۔ تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کا مشکور رہا ہوں اور مشکور رہوں گا کہ جب حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف ایک سازش رچی گئی اور ایک نفاق کی کیفیت پیدا کی گئی تھی، اس پرآشوب دور میں آپ تمام نے مجلس اتحاد المسلمین کی ایک اسمبلی کی سیٹ پر مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا تھا، اور اللہ نے مجھے یہیں سے عوام کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں ہمیشہ آپ کا مشکور رہوں گا، آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ جس مقام پر آج جلسہ ہو رہا ہے، میں نہیں بھول سکتا
ان لوگوں کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، ہمارے مرحوم شفیع صاحب، میجر صاحب، اور تھوڑے دن پہلے عرش محل کے مولا کا انتقال ہو گیا، اور بھی ہمارے بہت سے مجلس کے ذمہ داروں کو ہم نے کھویا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان مرحومین کا نام البدل مجلس اتحاد المسلمین کو عطا کرے۔ یقیناً ان مرحومین کی خدمات تھیں، ان کی محنتیں تھیں، ان کی محبت تھی مجلس کے، کہ وہ مجلس کے لیے سب کچھ اپنا کرتے تھے، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی زندگی کا مقصد، ان کی جستجو یہی تھا کہ مجلس کو کامیابی ملے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ آج ان کی جگہ پر کام کر رہے ہیں، وہ ان بزرگوں سے زیادہ اللہ ان کو اخلاص دے گا، اور وہ بے نفس ہو کر مجلس کی کامیابی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ مگر میں ان تمام مرحومین کو، ان کی خدمات کو، ان کی محبت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میرے لیے وہ ہمیشہ میرے دل میں وہ لوگ زندہ رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ 10 مہینے کے اندر تلنگانہ میں اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی اس اسمبلی انتخابات کی تیاری میں پہلے سے تھی۔ مجلس وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کے لیے تیاری نہیں کرتی، بلکہ مجلس جو ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار رہتی ہے۔ دارالسلام میں مجلس کے اراکین اسمبلی ہفتے میں 6 دن بیٹھتے ہیں اراکین بلدیہ کے ساتھ، عوام آ کر اپنی نمائندگی کرتی ہے، اپنا کام ہم سے کرواتی ہے۔ تو جب اسمبلی انتخابات ہوں گے تو میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے، ارے بہادر پورہ ہے میاں، یہاں پر کون آتا کیا کر لیتا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں بات بیٹھ چکی ہے کہ ارے کچھ بھی ہو جاؤ، اپنا ہی آدمی جیتنے والا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، مگر یاد رکھیے آپ کو اپنی جماعت سے محبت دکھانے کا اور مجلس کے مخالفین کو ایک بدترین شکست دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نکل کر اپنے کے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس اتحاد المسلمین صرف آپ کے ووٹ لے کر گھر میں بیٹھنے والوں کا نام نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین جب کبھی بھی آپ نے حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ مجلس سب سے پہلے سامنے رہتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 2 وارڈ ہیں راجندر نگر میں، جہاں پر نواز صاحب اور ہمارے مبین صاحب کارپوریٹر ہیں، اور رحمت بیگ کو راجندر نگر اسمبلی حلقے کا انچارج بنایا گیا۔ دن رات محنت کر کے وہاں پر جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلکہ ایک اور بات ذہن میں میری آئی جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں جہاں پر ایک یہ میٹرو کا ریل آفس ہے، اس کے پاس اکبر باغ میں گورنمنٹ کے پرانا دفتر تھا، گھریں تھیں، قریب 60 70 80 ایکڑ کے قریب وہ ایریا ہے۔ تو کئی برس پہلے میں اور احمد بلالہ صاحب مل کر چیف منسٹر کے پاس جا کر ملے، اور ہم نے جا کر ان سے کہا کہ یہ جگہ بڑی موزوں ہے، اس جگہ پر آپ ایک IT ٹاور بنائیے۔ تو چیف منسٹر نے ہم سے کہا کہ اس کا کچھ نقشہ ہے کیا؟ تو ہم نے کہا کہ سر نقشہ بھی ہے، اور اس کا ایک ویڈیو بھی ہم نے یہ ڈرون سے نکالا تھا، پولیس والے بڑا
اس پر اعتراض بھی کیے تھے، مگر ہم نے اس ڈرون سے اس کا پورا ایریا نکال کر چیف منسٹر کو دکھایا۔ بعد میں چیف منسٹر نے کہا کہ کے ٹی راما راؤ منسٹر کو بتائیے، ہم ان کو دکھائے اور بتائے کہ اس کے سامنے میٹرو کا اسٹیشن ہے اور بہت سے لوگ وہاں کے ہائی ٹیک سٹی کو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان قریب میں انشاءاللہ تعالی اس جگہ پر ایک آئی ٹی ٹاور آئے گا، جس سے بہت سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو روزگار ملے گا، اور وہ بیچ ہمارے شہر کے بیچ کا علاقہ ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ احمد بلالہ صاحب نے جو کوششیں کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس میں ان کو کامیابی دے گا۔ اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اس جگہ پر جو گورنمنٹ کی زمین ہے وہاں پر ایک عالی شان آئی ٹی ٹاور آئے، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان قریب میں وہ آئی ٹی ٹاور بھی آئے گا۔ اور پھر ہمارے ہوٹل حیدرآباد کے ہوٹل کے ذمہ دار مجلس کے اراکین اسمبلی سے ملاقات کیے اور کہا کہ ہوٹل کے ٹائمنگ کو بڑھائیے، تو کمشنر پولیس سے اور رات میں 1 بجے تک ہوٹل کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی، مگر ہمارے ہوٹل والے ماشاءاللہ اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہے۔ نو بولے 1 بجے کہیں کرے 3 بجے تک کرا دینا تھا۔ تو میں ان کو یہی بولا ہوں کہ بھائی 3 بجے تک اگر آپ کرائیں گے تو فجر تو گول ہو جائیں گی نا۔ تو خیر کمشنر پولیس بھی انہوں بھی حیدرآباد کے ہے، پانی تو ہمارے ملیس کو بولے کہ میں حیدرآباد کو جانتا ہوں، آپ 1 بجے تک بس ہے۔ تو خیر 1 بجے تک الحمدللہ ہوٹل کو کھلا رکھنے کی اجازت ملی۔ اب ہمارے بنڈی والے بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی اپنا اڈلی ڈوسا وڑا چل رہا ہے ان کا بھی۔ تو مجلس ہر چیز میں ہمارے اراکین بلدیہ محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کوششیں ہیں۔ اور میں نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کو اور مضبوط کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی حفاظت کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ فرقہ پرست طاقتوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو جو آپ نے اپنی دعاؤں اور ووٹ سے اتنی طاقت دی ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا اب تک کا سیاسی سفر رہا۔ جس کام کو فخر ملت عبدالواحد اویسی نے شروع کیا، جس کام کو تقویت پہنچائی مرحوم قائد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ نے، جو مشن جو راستہ ہم کو دکھایا گیا، اسی راستے پر مجلس اتحاد المسلمین چلتی آئی اور چلتی رہے گی۔ میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اپنے حقوق کی لڑائی کے لیے، اپنے حق کی لڑائی کے لیے آپ کو مجلس کا ساتھ دینا ہے۔ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین بلا لحاظ مذہب و ملت اپنا کام کرتی آئی ہے اور کام کرتی رہے گی۔ الزامات تو لگتے ہیں، جمہوریت ہے، الزام لگانے والے لگاتے ہیں، مگر ہم کو اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو سامنے رکھنا ہے۔ اپنے مقصد کے تحت ہم کو کام کرنا ہے، اپنے منزل مقصود کی طرف ہم کو روانہ ہونا ہے۔ اور سفر، یہ سیاسی سفر میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم رہا، اور اللہ کا ہی کرم ہے کہ جس مقام پر آج مجلس کھڑی ہوئی ہے وہ صرف اللہ کا کرم اور فضل ہے اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں اسد الدین اویسی کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں آپ کی دعائیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، اہل دل کے آنسو ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے
اس جماعت کی آج کامیابی کے لیے برسوں پہلے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا. آج جو جماعت جس مقام پر آج کھڑی ہے اس میں ان لوگوں کی محنتیں شامل ہیں جو آج اپنی خبروں میں آرام سے سو رہے ہیں, جو اس دنیا سے چلے گئے مگر ہمیشہ اپنی آخری سانس تک مجلس کی کامیابی کے لیے, مجلس کے غلبے کے لیے انہوں نے محنتیں کی. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دیں گے. ہم اپنے بزرگوں کی محنتوں پر پانی پھرنے نہیں دیں گے. ہم اور مجلس کو مضبوط کریں گے. میرے عزیز دوستوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, میں نے ہمیشہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہا کہ آپ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے مجلس کو کامیاب کریے. ہم مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے. ہم مجلس اتحاد المسلمین کی آواز کو بھارت کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے. اور آپ نے مجلس کو کامیاب کر کے مجلس کو ایک موقع دیا کہ ہم ملک کے کونے کونے میں جائیں اور مجلس کے پیغام کو عوام کے درمیان میں پہنچائیں. آپ ہی نے ہم کو اجازت دی, آپ نے مجلس کو کامیاب کیا, اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم چاہے بنگال ہو وہاں پر نظر آتا ہے, بہار اتر پردیش ہو وہاں پر آپ کا پرچم نظر آتا ہے, گجرات میں آپ کا پرچم نظر آتا ہے, جھارکھنڈ میں آپ کی جماعت کا پرچم نظر آتا ہے, مہاراشٹر کے گاؤں میں آپ کا پرچم نظر آتا ہے, تلنگانہ میں آپ نے بنیاد رکھی, ہمارے بزرگوں نے بنیاد رکھی. آج بھارت کے بڑی بڑی ریاستوں میں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم آپ کو نظر آئے گا. یقیناً کامیابی ملے گی. کامیابی بہت سی جگہ پر نہیں ملی ہے, مگر ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں, بلکہ ہمارے حوصلوں میں اضافہ ہوا ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ جس دن اسد الدین اویسی اس دنیا سے چلا جائے گا, اور مجھے جانا ہی پڑے گا جس طرح سب کو جانا ہے, تو لوگ یہ لکھیں گے کہ اس کی زندگی کی کامیابی اس کی شکستوں کی وجہ سے ہوئی تھی. تو میں ہارنے سے کبھی نہیں ڈرتا ہوں. ہار اور جیت یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں یہ ہے کہ میں اپنی جماعت کے رفقاؤں کے ساتھ محنت کروں. جہاں پر وہ اپنا پسینہ گراتے ہیں میں کوشش کروں کہ میرا خون بھی گرے. جہاں پر ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ حیدرآباد سے باہر مجلس کی آواز گونجے گی, اس خواب کو پورا کرنا میرے زندگی کا مقصد ہے. میں نے اپنے مرحوم والد جب بستر مرگ پر تھے تو گفتگو میں اور اکبر کرتے تھے, تو سالار ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ مجلس کو مضبوط رکھنا, مجلس کو آگے لے کر جانا. تو انشاءاللہ تعالی ہم مجلس کو آگے لے کر جائیں گے. دوسرا کام تو دنیا میں مجھے آتا ہی نہیں ہے سوائے مجلس کے. مجلس ہی میری زندگی ہے, اور یہی میری زندگی ہوئی ہے, اور یہی زندگی میں میرا اختتام بھی ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بلکہ میں اپنے جماعتی رفقا سے کہوں گا کہ ہم کو اور کام کرنا ہے. تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات جب بھی آئیں گے, ہم کو ایک تاریخی کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے مجلس اتحاد المسلمین کو. پہلے سے زیادہ ہم کو اپنی کامیابی کو, پہلے سے زیادہ ہم کو اچھا پرفارمنس کرنا پڑے گا. یقیناً بی جے پی کو روکنا ہے. ارے ہم ہی تو بی جے پی کو روک رہے ہیں, دوسرے تو نہیں روک پاتی ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب حیدرآباد میں بلدیہ کا الیکشن ہوا تو امت شاہ سے لے کر یوگی آدتیہ ناتھ سے لے کر آر ایس ایس کے بڑے بڑے لوگ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے حلقے میں اور نامپلی اسمبلی حلقے میں آ کر کام کیے. 4 گھنٹے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ پھرے, مگر الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم رہا, اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا. ہمارے جتنے کارپوریٹر تھے اتنے کارپوریٹرز واپس آئے, پوری کوششیں کر لیے, مگر اللہ نے ان کو شکست دی, اور اللہ نے مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کیا.
اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی انتخابات میں بھی بی جے پی ہارے گی، بی جے پی کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دوبارہ آئیں گے وزیر اعظم، دوبارہ آئیں گے امیت شاہ، دوبارہ آئیں گے اتر پردیش کے مکھیہ منتری، بہرحال کہاں کہاں سے لا کر سب کو اتار دیں گے، مگر جو پیراشوٹ سے اترتا ہے اس کو حیدرآباد کا نقشہ ہی نہیں معلوم۔ جو آئیں گے اپنا بھاشن کریں گے، اور جتنے بی جے پی کے لوگ حیدرآباد کو یا تلنگانہ میں آئیں گے، حیدرآباد میں وہ ان کا جلسہ ہوگا، یا عادل آباد میں ہوگا، یا کریم نگر میں ہوگا، یا ورنگل میں ہوگا، یا نلگنڈے میں ہوگا، یا محبوب نگر میں ہوگا، تو ہر بی جے پی کا لیڈر پہلے ہی 5 منٹ میں الحمدللہ آپ کی طاقت کا ذکر کرتا ہے، آپ کے اتحاد کا ذکر کرتا ہے، آپ کی سیاسی سوچ کا ذکر کرتا ہے کہ یہ سیاسی سوچ مجلس کو کامیاب کرتی آئی ہے۔ آج آر ایس ایس بی جے پی پریشان ہے، سیکولر پارٹیاں پریشان ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین طاقتور سے طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کی سیاسی سوچ اور اتحاد کی وجہ سے یہاں پر بڑے سے بڑے سیاسی پارٹیاں آ کر ناکامی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو ہماری دوبارہ یہ کوشش ہوگی کہ بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے۔ بڑی بڑی باتیں بی جے پی کرتی ہیں، ہر تقریر میں ایک بات بلکہ 2-3 منٹ سے زیادہ مجلس کا ذکر کرتے ہیں کہ مجلس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، مجلس کے ڈر سے ایسا نہیں کرتے۔ ہم بی جے پی والوں کو یہ پوچھنا چاہیں گے، آپ کب تک بھائی جان کا ذکر کریں گے؟ کبھی اپنا بھی تو ذکر کرو، کبھی اپنا بھی تو ریکارڈ پیش کرو۔ کب تک آپ ہمارا ذکر کر کے ہمارے ہندو بھائیوں کو ڈر دلاتے رہیں گے؟ ارے آج تلنگانہ کا ہے کہ مجلس سے ڈرانے سے وہ ڈرتا نہیں، وہی ہمارا ہندو بھائی، دلت بھائی، بیکورڈ کلاس کا بھائی جب دارالسلام کو آتا ہے اور آ کر ہم سے کام کرواتا ہے، ہم اس کے کام کو کرواتی ہیں تو وہ خوش ہو کر چلا جاتا ہے۔ دارالسلام میں کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بتاؤ تمہارا مذہب کون سا ہے، بتاؤ تم کون سی برادری سے آتے ہو، تم کون سے او بی سی کاسٹ سے ہو۔ جو دارالسلام، ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ یہ دارالسلام کوارٹر ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا۔ یہاں پر جو کوئی آتا ہے اس کا کام کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بلکہ مجھے ایک حیرت ہوئی کہ آج سے 15-20 دن پہلے ہمارے پی آر او صاحب اگر یہاں پر ہیں تو تصدیق کریں گے، گورنمنٹ کے ڈگری کالج کی بچیاں آئی تھیں اور آ کر مجھ سے کہا کہ خواتین کی ریسلنگ ٹیم میں، کشتی کی ٹیم میں سلیکٹ ہوئی ہیں، ہم کو روانہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کس کو فون کرنا ہے؟ تو ان بچیوں نے کہا کہ آپ ذرا وائس چانسلر سے اور ان کا عثمانیہ یونیورسٹی کے فزیکل ڈائریکٹر سے بات کریے۔ تو میں فون ملایا اور فون ملا کر فزیکل ڈائریکٹر سے بات کیا تو فزیکل ڈائریکٹر صاحب میرے سے پوچھ رہے ہیں واقعی میں اسد الدین اویسی بات کر رہے؟ میں نے کہا کوئی شک ہے؟ آواز سن کے کان میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بولے نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان بچیوں کی ریسلنگ ٹیم کے بارے میں بات کر رہے؟ میں بولا بالکل ہم بات کر رہے، ہم سیاسی میدان کے اکھاڑے کے وہ پہلوان ہیں جو سب کو چت کر چکے ہیں، اب یہ بچیاں ریسلنگ ٹیم میں ان کو بھجانا ہے، وہاں پر کل سلیکشن ہو گیا، آخری بھجانا ہے۔ تو بولے صاحب ذرا اوپر بھی بول دو۔ پھر ان کو وہ بولا، وہ بچیاں بڑی خوش ہو کر گئی اور بعد میں ایک بچی نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ ہم کو ایسا
ہم یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ہم کو کوئی نہیں پوچھے گا، مگر آپ نے بٹھا کر ہم کو ہمارا کام کروایا۔ میں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، دلت بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا دفتر کام کرتا ہے جہاں پر آپ کو ایم ایل اے اور کارپوریٹر مل جاتے ہیں، وہ مجلس کا دفتر ہے۔ کبھی آئیے، آ کر دیکھیے، کام ہو یا تکلیف ہو، بیٹھ کر دیکھیے ہم کیا کرتے وہاں پر لوگ ہم سے لڑتے، کبھی کبھی ہم بھی ان سے تھوڑا الجھ جاتے، کبھی ہم ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کی شکایت کو سنتے ہیں، کیونکہ جب وہ دارالسلام کو آتے ہیں تو اپنا حق سمجھ کر آتے ہیں۔ یہی بہت بڑا اعزاز ہمارے لیے ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 10 مہینے کے اندر اسمبلی کے انتخابات ہوں گے۔ ہم تمام کو اپنے پولنگ پرسنٹ مجلس کو کامیاب کرنا ہے، اور بی جے پی آر ایس ایس تو ابھی سے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے، بلکہ 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن کی تیاری آر ایس ایس کے سربراہ سر سنچالک نے شروع کر دیا، اور 2024 میں دوبارہ بی جے پی کو اقتدار پر لانے کے لیے آر ایس ایس کے سر سنچالک نے اپنی آر ایس ایس کی ایک میگزین آرگنائزر میں ایک انٹرویو میں بہت سی باتیں کہہ دیں۔ نشانہ مسلمان تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نشانہ مسلمان کو بنا کر وہ بھارت میں دوبارہ 2024 میں بی جے پی کو پارلیمنٹ میں کامیاب کریں گے۔ موہن بھگوت نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کو، بھارت کے مسلمانوں کو اپنے اسلام کی بالادستی کو چھوڑنا ہے۔ انہوں نے کیا کہا انگریزی یعنی مسلمانوں کو یہ چیز کو چھوڑنا پڑے گا، اسلام کی بالادستی کو۔ کل میڈیا والے آئے تھے، ہم نے اپنا بیان دیا۔ میں جناب موہن بھگوت صاحب کو ایک بات اب کہنے والا ہوں۔ ہمارے مسالہ ملتا بول کے آئے یہاں پر، اب میں انگریزی میں کچھ بولوں گا، اس کے بعد اردو میں ترجمہ کروں گا، اور یہ میرا پیغام موہن بھگوت تک ہمارے میڈیا۔ تو موہن بھگوت صاحب نے آر ایس ایس کے سربراہ نے کہا تھا، کہاں ہے رے بھائی؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا انٹرویو میں، انگریزی میں پڑھا میں، boisterous rhetoric of supremacy۔ اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انگریزی میں پہلے بول دیتا ہوں، ورنہ یہ لوگ سمجھتے اپن ندی کے اس پار کے تو اپنے کو انگلش نہیں آتی۔ ہر زبان آتی، تم کون سی زبان میں بات کرتے بولو، اس زبان میں ہم بات کرنے تیار ہیں۔ تو یہ موہن بھگوت کو جواب ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کو اپنے بوائسچرس جو بھی کہا تھا انہوں نے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب آپ سنیے، I am a Musliman and am proud of the fact Islam's splendid traditions of 1300 years are my inheritance. I am unwilling to lose even the smallest part of this inheritance. The teaching and history of Islam, its arts and letters and civilizations are my wealth and my fortune. It is my duty to protect them. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے اس پر فخر ہے۔ اسلام کی وہ تاریخ، اس کا کلچر
جو 1300 سال کا ہے وہ میری وراثت ہے، وہ میری وراثت ہے، اور میں اس وراثت میں سے اس کا چھوٹا حصہ بھی کھونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی تاریخ، اسلام کا آرٹ، اسلام کے خط، اسلام کا سویلائزیشن، یہ پوری میری دولت ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ اب دوسرا پیراگراف، I have a special interest in Islamic religion and culture and I cannot talk. But in addition to these sentiments, I have conditions of my life has forced upon me. It guides and helps me forward. I am proud of being an Indian. I am a part of the indivisible unity that is Indian nationality. I am indispensable to this noble edifice. Without it, complete, which has gone to build India, I can. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اس میں بہت انٹرسٹ ہے، اس اسلامک مذہب میں، اس کے کلچر میں، اور میں کبھی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی اس میں مداخلت کرے، بلکہ اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ جو اسلام کی روح ہے، جو اسلام کا اسپرٹ ہے، وہ اس بات میں حائل نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کہہ سکوں کہ میں ایک پراؤڈ انڈین ہوں، میں اس ملک کا نیشنل ہوں اور میں اس خوبصورت ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں، اور اس ملک کی خوبصورتی مجھ کو چھوڑنے سے مکمل نہیں ہوگی۔ اس ملک کی خوبصورتی کا حصہ میں ہوں، میں ایک بہت بڑی بنیاد ہوں اس ملک کی، اس ملک کو بنانے میں میں ایک بہت بڑی بنیاد ہوں، اور میں کبھی بھی اس دعوے سے اپنے آپ کو دستبردار نہیں کر سکتا۔ پھر انگریزی میں اس کا آخری پیراگراف ہے، It was India's historic destiny that many human races and cultures and religions should flow to her hospitable soil, and that many a caravan should find rest here. اس کے معنی اردو میں یہ ہے کہ ہند و بھارت کی یہ تاریخ کی رہی ہے کہ یہاں پر کئی نسل کے لوگ آئے، اپنی تہذیب اور تمدن اور مذہبوں کو لے کر آئے، گھر بنایا جس طرح ایک کاروان آ کر رک جاتا ہے، اور تاریخ کی صبح ہونے سے پہلے یہ کاروان بھارت میں آئے اور یہاں پر یہ کاروان آتے گئے۔ پھر انگریزی میں لکھا گیا کہ this vast and fertile land gave welcome to all and took them to her bosom. One of last 3 caravans following the footsteps of his predecessors was that of followers Islam. مانے جو اس ملک میں آخری 3 کاروان آئے تھے وہ اسلام کے تھے، جو یہاں پر آئے اور یہاں پر بس گئے۔ پھر کہنے والے نے کہا کہ this led to a meeting of the culture currents of 2 different races. Like the Ganga and Yamuna, they flowed for a while to separate courses, but nature's immutable law brought them together and joined them in a sangam. جس طرح گنگا اور یمنا مختلف علاقوں سے نکلتے ہیں، مگر قدرت کی وجہ سے، قدرت کے قانون کی وجہ سے وہ جب ملتے ہیں تو اس کو سنگم کہتے ہیں۔ This fusion was notable event in history. Since then, destiny in her own hidden way began to fashion a new India in place of old. اور پھر کہنے والے نے کہا کہ we brought our treasures with us. ہم نے اپنے خزانوں کو لے کر آیا یہاں پر۔ بھارت میں بھی تھے، لاقیمت خزانے تھے، ہم اس ملک نے یہ اپنے بند دروازے کھول دیے اور ہم نے اس کو سب کچھ دیا، اور جو سب سے عظیم تحفہ اسلام نے اس ملک کو دیا وہ تحفہ تھا جمہوریت کا،
اور مساوات کا پورے 11 صدیاں گزر چکی ہیں. اسلام انگریزی میں کہا کہ full 11 centuries have passed by since then. Islam has now a great claim on the soil of India as Hinduism has. یعنی 1100 صدیاں بیت گئی ہیں. جتنا حق اسلام کو اس بھارت کی سرزمین پر ہے اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارے ہندو بھائیوں کو ہے. موہن بھگوت یہ کس نے کہا تھا؟ کہ یہ اسلام کی بالادستی کا درس تھا جو کہہ رہا تھا کہ 1100 سال سے ہمارے کاروان یہاں پر آئے, ہم نے اپنے خزانے بھارت کو دیے, بھارت میں بھی خزانے تھے. جس طرح گنگا اور یمنا نکل کر سنگم بنتا ہے. کس نے کہا یہ باتیں؟ موہن بھگوت. یہ باتیں تقریر تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی. مولانا ابوالکلام آزاد رام گڑھ میں تقریر دیے تھے. بتاؤ آر ایس ایس والو تم اس تقریر پر کیا بولو گے؟ یہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے جس نے اس ملک کے لیے 100 مرتبہ جیل کو گئے, مصائب اور مشکلات کو اٹھایا, ان کی دولت کو چھین لیا گیا, اور جب ملک آزاد ہوا تو مولانا آزاد کو اس بھارت کا سب سے پہلے تعلیم کا, ایجوکیشن کا منسٹر بنایا گیا. موہن بھگوت اور آر ایس ایس والو تم مولانا آزاد سے بڑے نہیں ہو. دیش کی محبت میں تم مولانا آزاد سے بڑے نہیں ہو. تم نے اس دیش کی آزادی کی لڑائی میں کچھ بھی نہیں کیا. اس دیش کی آزادی میں جو کام مولانا آزاد نے کیا, اب بتاؤ اس تقریر پر کیا بولے گے آر ایس ایس والو؟ بتاؤ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آر ایس ایس کا نقاب پہن کر آر ایس ایس کی ترجمانی کرنے والے اینکر بولو اس تقریر پر تم کیا بولو گے؟ کیا اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اسلام اس ملک کا ٹوٹ حصہ تھا اور ہے اور رہے گا. جس طرح ہندو بھائیوں کو اس ملک پر حق حاصل ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی اس ملک پر حق حاصل ہے. جس طرح دلتوں کو اس ملک پر حق حاصل ہے, جس طرح سے ہمارے آدیواسیوں کو, ارے اگر یہ بھارت کسی کا ہے تو آدیواسیوں کا ہے. کون آئے تھے یہاں پر؟ یہ سب کے سب جو آج سپریمیسی آف اسلام کی بات کرتے ہیں یہ آر ایس ایس والے آرین سپریمیسی کی عادی ہیں. یہ ملک تو آدیواسیوں کا ہے, مگر نہیں, الزام مسلمانوں پر لگائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں ان لوگوں سے صرف یہی کہوں گا, آر ایس ایس کے لوگوں سے, ہمارے منہ کو مت لگو. آپ اگر مسلمانوں کے بارے میں کہیں گے, غلط بات کہیں گے, یعنی میں موہن بھگوت سے سیکھوں کہ کیسے اسلام پر چلوں. مجھے موہن بھگوت آر ایس ایس والے بتائیں گے کہ دین میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کہ آر ایس ایس مسلمانوں کو بتائے گی کہ قرآن کہاں سے پڑھوں کہاں سے نہ پڑھوں. کہ آر ایس ایس مجھے بتائے گی کہ کیا بولوں نہ بولوں. تو پھر میرے عالم دین کیا کریں گے؟ محدث کیا کریں گے؟ مفتی کیا کرے گا؟ فقہ کے مسائل کون بیان کرے گا؟ کیا تم فقہ کے مسائل بیان کرو گے؟ ہم جانتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم دین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں, دین سے جڑے رہیں گے اور بھارت کی حفاظت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ اس طرح کا بیان دے کر آپ کیا کہہ رہے؟ اور موہن بھگوت نے انٹرویو میں ایک اور بات کہی, مگر کوئی ٹی وی کے چینل کے لوگ اس بات کو نہیں اٹھائے. کیا اٹھائے؟ اویسی نے آپتک جنک بات کہی تھی. شاید ہندی میں صحیح بولا نہیں بولا نہیں معلوم, صحیح بولے, مگر موہن بھگوت بولے کیا بولے؟ 1000 سال کی جنگ ہندو بھائی لڑ رہے ہیں. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہم بھی اتنے سالوں سے جنگ لڑ رہے, جہادی ہے, یہ جہادی ہے, اسلامسٹ ہے, انہیں جہاد کر رہا, انہیں فلاں کا ہو گیا, انہیں اس کا ہو گیا. جب انہوں بولے تو منہ میں لڈو آ گئے.
ملک کو آزاد ہو کر 75 سال ہو گئے. موہن بھگوت صاحب، آپ کون سے 1000 سال کی جنگ کی بات کر رہے؟ 1950 میں بابا صاحب امبیڈکر نے اس ملک کو آئین دیا، سمویدھان، کانسٹیٹیوشن دیا. اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تو آپ سمویدھان، یہ جمہوری ملک میں اگر کوئی جنگ کرے گا تو جمہوریت کیا کرے گی بتاؤ پھر؟ مگر کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ موہن بھگوت ان کے پپا ہیں کیا؟ 1000 years وار کا ذکر موہن بھگوت نے کیا. ارے 8 سال سے تو موڈی آپ کے پردھان منتری ہیں، دیش کے تو ہے، مگر آپ کے آر ایس ایس کے سوئم سیوک تھے نا وہ. پھر آپ کون سی جنگ کر رہے ہیں؟ کس سے جنگ کر رہے ہیں آپ؟ ہم 1000 سال جنگ کیے تو کبھی لوگ جذبات میں آ کے کچھ بول دیتے ہیں. اوور زیلیس انگریزی کا لفظ کہا انہوں نے. تو کیا موہن بھگوت اور آر ایس ایس، بی جے پی والے اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آج سے چند ہفتے پہلے یا چند دن پہلے بھوپال کی جو بی جے پی کے ایم پی نے کرناٹکا میں جا کر کہا تھا کہ چاقو تیار رکھو، جس طرح ترکاری کاٹتے ہیں اسی طرح چاقو کو تیار رکھو؟ کیا موہن بھگوت اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ دھرم سنسد ہوئے جس میں مسلم اور خواتین کی عصمت لوٹنے کی باتیں کہیں گئیں، مسلمانوں کو مارنے کی باتیں کر رہے ہیں. کیا موہن بھگوت بی جے پی کے دلی کے ایم پی کے اس بیان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جس میں اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مسلمانوں کا ان سے کوئی خرید و فروخت مت کرو، ان سے تعلقات ختم کر دو؟ کیا موہن بھگوت ہمارے گھروں کو جو توڑ دیا جا رہا ہے نفرت کی بنیاد پر، کیا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ 1000 سال کی جنگ لڑے؟ کون سی جنگ لڑے آپ بتاؤ؟ ارے انگریزوں کی 200 سال کی لڑائی میں تو آپ کہیں نظر نہیں آئے. ترے باز خان نظر آیا حیدرآباد میں، مولوی اسماعیل نظر آئے، آر ایس ایس تو نظر نہیں آئی تھی نا. مگر آپ کون سی جنگ لڑ رہے بتاؤ ہم کو؟ کیا کوئی ٹی وی والوں کو پوچھنا نہیں چاہیے آر ایس ایس والوں کو بٹھا کر، اے بتاؤ یہ کون سی 1000 سال کی جنگ ہے؟ مگر اس کا ذکر نہیں کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور میں آپ کو آر ایس ایس کی تاریخ بتاؤں گا. ابھی ہمارے جین لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے مذہبی مقامات جو جھارکھنڈ میں ہیں اس کو ٹورزم سے نکالا جائے، وہاں پر گندگی ہو رہی ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں. تو گولوالکر آر ایس ایس کے بہت بڑے سرسنچالک تھے، قریب 35-40 سال آر ایس ایس کے سربراہ تھے. انہوں نے آرگنائزر میگزین 10 جون 1963 میں ہمارے جین اور بدھسٹ بھائیوں کے بارے میں کیا کہا؟ انگریزی میں کہا کہ so far as Jains and Buddhists are concerned, they have never made any contribution to the soil and political thought as such. We have never inherited any arthashastras, یعنی ارتھشاسترا کا مطلب معاشیات کا علم اور سیاست کا علم، and dharma shastras from them. یہ آپ کی محبت ہے جین اور بدھزم سے. اور پھر موہن بھگوت صاحب آپ ہم کو درس دے رہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد جب آر ایس ایس پر بین پڑا اور جب بین اٹھا تو کیا آر ایس ایس کو یہ مجبور نہیں کیا گیا تھا کہ تم کو ترنگے کو ماننا پڑے گا، امبیڈکر کے بنائے ہوئے آئین کو، سمویدھان کو ماننا پڑے گا؟ بولو آر ایس ایس والو. ان کو بولنا پڑا کہ یہ بین اسی وقت اٹھے گا. اور یہ کون بولا؟ ایک اس وقت کے مدراس بولتے تھے، وہاں کا ایک وکیل تھا ٹی آر وی شاستری. 13 جولائی 1949 ہندو کا اخبار ہے جس میں ٹی وی آر وی شاستری نے ذکر کیا کہ آر ایس ایس کو ترنگے کو ایکسپٹ کرنا پڑا، سمویدھان سے اپنی وفاداری کو دکھانا پڑا اور سمویدھان کو ریسپیکٹ کرنا پڑا. اور ہم موہن بھگوت سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، موہن بھگوت صاحب
یہ بتائیے کہ 1931 میں اٹلی میں مسولینی سے جا کر بی ایس مونجی ملتے ہیں تو کیا مسولینی کے ساتھ بیٹھ کر پیزا کھا رہے تھے؟ کیوں ملے مسولینی سے جو ہٹلر کے ساتھ مل کر دوسری جنگ عظیم کا ذمہ دار تھا؟ فسطائی طاقتوں کا سربراہ تھا مسولینی۔ مونجی کون تھے بولو آر ایس ایس والوں؟ کیا مونجی نہیں ملے جا کر مسولینی سے؟ بتاؤ، اس کا ذکر کرو، وہ بھی نہیں بولیں گے۔ اور گولوالکر کی کتاب ہے، پڑھو نوجوانوں، پڑھو نوجوانوں، بنچ آف تھاٹس۔ گولوالکر کی کتاب میں اس کا چیپٹر 12 ہے، جس میں گولوالکر نے لکھ دیا یہ بنچ آف تھاٹس اور ایک اور کتاب وی اور نیشنہڈ ڈیفائنڈ، یہ آر ایس ایس کے لیے بڑی معزز کتاب ہے، روحانی کتاب ہے ان کے لیے۔ اس میں گولوالکر نے لکھا کہ مسلمان اور عیسائی اس دیش کے لیے اندرونی خطرہ ہے، اسی لیے کل موہن بھگوت نے انٹرویو میں کہا کہ دیش کے باہر کوئی خطرہ نہیں، اندر خطرہ ہے۔ واہ موہن بھگوت، چین کا نام لینے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ ہماری سرزمین پر، بھارت کی سرزمین پر ڈیمچاک اور ڈیمساک میں 2000 اسکوائر کلومیٹر پر چین گھس کے بیٹھا ہے، اور نریندر مودی بار بار بولتے کہ بھارت کی 1 انچ کو نہیں چھوڑیں گے۔ نریندر مودی اور ان کی سرکار نے جھوٹ بولا دیش سے کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا۔ چین کا نام نہیں لیتے آپ۔ جموں میں پاکستان سے ٹیررسٹ گھس کر آتے ہیں اور مارتے ہیں بھارت کے لوگوں کو، جس میں معصوم بچے بھی مر جاتے ہیں۔ 1 جنوری کو منہ نہیں کھولتے، کیونکہ موہن بھگوت آر ایس ایس یہ مانتی ہے کہ ملک کے باہر کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اندر خطرہ ہے۔ اندر کس سے خطرہ ہے؟ یاد رکھیے آپ، یہ ان کی سوچ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو لوگ آج اس ملک میں نفرت کو پھیلا رہے ہیں، آپ جائیے گلبرگہ میں، 200 کلومیٹر حیدرآباد سے گلبرگہ کے ریلوے اسٹیشن کو ہرا رنگ کیا گیا تھا، تو وہاں پر بی جے پی آر ایس ایس والے احتجاج کیے کہ ہرا رنگ مسلمانوں کا، نکالو اس کو۔ راتوں رات ہرا رنگ کو نکال دیا گیا۔ یہ بی جے پی آر ایس ایس کی نفرت کی نشانی ہے کہ ہرا رنگ نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ہے۔ ارے موہن بھگوت، ہم تو ہر رنگ میں رنگ جانے والے ہیں، رنگ سے ہم کو کیا نسبت؟ نہیں، ہرا رنگ مسلمانوں کا ہے۔ میسور میں ایک بس اسٹینڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد لگایا گیا، تو میسور کا بی جے پی کا ایم پی بولا یہ اسلام کی نشانی، مٹاؤ، توڑ دیے اس کو، توڑ دیا اس کو۔ گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے، گھروں کو بغیر قانون کو فالو کیے، بغیر نوٹس دیے، اتر پردیش ہو، مدھیہ پردیش ہو، گھروں کو توڑ کر بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ دلی میں توڑا گیا رمضان کے مہینے میں۔ یہ بی جے پی آر ایس ایس یہ کام کر رہی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ کوئی بی جے پی کا ایم پی بولتی چاقوؤں کو تیز کر کے رکھو، تو آج اتراکھنڈ میں ایک اور آر ایس ایس کا آدمی جو پہلے وشو ہندو پریشد کا صدر تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پورے ملک میں 2 کروڑ، کتنے 2 یا 2.5 کروڑ ترشول بانٹوں گا، مسلمانوں کا ان کا ووٹ ڈالنے کا حق چھین لیں گے، مسلمان کوئی کلیکٹر نہیں بنے گا، نہ جج بنے گا، نہ مسلمان گورنمنٹ میں جائے گا، ہم یہ کام کریں گے۔ کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ محترمہ کرناٹکا میں چاخوب کی بات کیے، ان کو کوئی اریسٹ نہیں کیا جاتا، کوئی اریسٹ نہیں کیا جاتا ان کو، خالی ایک ایف آئی آر خانہ پوری کر کے چھوڑ دیے۔ اور ہمارا بچہ اگر کوئی شادی کی بارات میں خالی لکڑی کی تلوار سے 3 مار پہ ناچا تو پکڑ اس کو، پکڑ پکڑ، ارے ارے دیکھ،
یہ دیکھ چاقو نکالا یہ. ارے لکڑی ہے بابا, لکڑی سے اتنا چمک رہے, تو ان کو لکڑی کی سے فکر نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں دکھ رہا, او ہو یہ ہاتھ میں آ گیا, مگر انہوں چاقو بتا کے جا رہے, تیز کرو بول رہے, ان پہ پھول برسا رہے. اور ہمارے بچوں کو لے جا کر, دلتوں کے بچوں کو لے جا کر, غریبوں کے بچوں کو لے جا کر ان کی تاج پوشی کرتے ہیں حضرت پولیس. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہمارے وطن عزیز میں ہو رہا ہے. اور بی جے پی کا جو بھی نیتا آتا, یہ نہیں تشتی کرن کی راجنیتی کرتی ہے مندلس. تلنگانہ کو آئی کہ اپیزمنٹ کرتے. ارے تلنگانہ کے چیف منسٹر یادادری میں 1200 کروڑ کی مندر بنایا, 1200 کروڑ کی عالیشان مندر بنایا. تم اس پہ کیا بولیں گے؟ بولو, نہیں بولیں گے اس پہ. اچھا وہ یادادری کی مندر میں اس میں شینڈلیئر کون لگا ہے معلوم آپ کو؟ کون لگا ہے شینڈلیئر معلوم مندر میں آپ کو؟ اب بی جے پی کو معلوم ہوگا تو نے جا کے دیکھ کے بولیں گے شینڈلیئر. شینڈلیئر کون لگا ہے معلوم آپ کو؟ معلوم کوثر آپ کو؟ معلوم ہے آپ کو؟ ہاں, ایک مسلمان وہ شینڈلیئر دیا لگاؤ بول کے مندر میں. یہ بھارت ہے. انہوں کاروبار کرتے, مگر لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ مسلمان کے پاس شینڈلیئر کا ایکسپرٹ ہے, وہ انہوں بنا کے دیے. یہ بھی حقیقت ہے. تو یہ تلنگانہ میں ہوتا ہے اور بی جے پی اس سے نفرت کرتی ہے. ہمارے کو کے چندرشیکھر راؤ جو کر رہے ہیں اس سے ہم کو کوئی مخالفت نہیں ہے. وہ اپنے مذہب پر چل رہے ہیں, ہم اپنے مذہب پہ چل رہے ہیں. سب کو اپنے مذہب پر چلنا چاہیے. یہی تو اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی ملک ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تہذیبیں ہیں تو بھارت ہے. اگر حیدرآباد کے مسلمان کی تہذیب الگ ہے تو کیرلا کے مسلمان کی تہذیب الگ ہے. اگر کیرلا کے مسلمان کی تہذیب الگ ہے تو ایک تمل ناڈو کے مسلمان کی تہذیب الگ ہے. اگر ایک ممبئی میں ایک مسلمان کی تہذیب الگ ہے تو مراٹھواڑہ کے مسلمان کی تہذیب الگ ہے. یہ ملک میں اتنی تہذیبیں ہیں. یہاں پر بریانی کھلائی جاتی, اورنگ آباد میں نان خلی کھلائی جاتی. یہ تہذیب کا حصہ ہے. مگر بی جے پی کو ایک ہی بات بولتی, نہیں 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 کچھ بھی نہیں ہونا. ایک جھنڈا, ایک کلچر, ایک مذہب, باقی سب برخاست. مانے تین چیز, ایک مذہب, ایک کلچر, ایک جھنڈا. جھنڈا تو ایک ہی ہے, مگر آپ جھنڈے کو کب مانے؟ جب آپ کا بین ہٹ رہا تھا. اس سے پہلے تو آرگنائزر میگزین میں لکھا گیا تھا یہ 3 رنگ اشبھ ہے. بولے انہوں بولے نہیں 3 ہے اشبھ ہے, یہ نہیں مانتے اس کو ہم. ابے تیرے کو ماننے کے لیے کون بولا؟ دیش مان لیا, تم کو ہی ماننا پڑا بعد میں. اب آر ایس ایس والے ہم کو سکھا رہے نہیں آپ کو بھارت میں رہنا ہے تو اسلام کی بالادستی کو چھوڑنا پڑے گا. موہن بھگوت صاحب, اگر آپ کسی اماں کے پاس جائیں گے, کسی ماں کے پاس جائیں گے, آپ ایک 4 ماؤں کو بٹھاؤ, اس میں ہر قسم کی ماں ہوگی, اس کو پوچھو تیرا بیٹا یا تیری بیٹی تجھ سے کتنی محبت کرتی؟ انہیں بولیں گی میری جان ہے یہ, دنیا کی سب دولت چھوڑ دو, میری اولاد میرے لیے قیمتی ہے. یہ ماں بولتی ہے. مگر آپ بول رہے نہیں تمہاری پسند نہیں ہماری پسند, ایک کلچر, ایک زبان. کیسا ہوگا بھارت میں؟ کہاں ہوگا بھارت میں؟ یہ بھارت کی خوبصورتی کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا. میں جانتا ہوں کہ آج کی اس تقریر کے بعد بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوگا, پینچش ہوگی, اور پینچش کا علاج ایک ہی ہے میرے پاس, زندہ تلسمات کے 2 قطرے منہ میں کر کے ڈال لو. میں اپنی زبان کو روکنے والا نہیں ہوں, میں بولوں گا برابر. اور سنو میری اس بات کو آپ,
2024 میں بی جے پی کو ہم ہرا سکتے, اس دیش ہرا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. کہاں بی جے پی کی حکومت خود کی طاقت پر بنی؟ اتر پردیش میں 1, گجرات میں 2 اور آسام میں 3. اب جب مدھیہ پردیش میں سرکار بنی, کیسے بنی؟ میرے سے نہیں بنی. کانگریس کے جو بیوقوف احمق لوگ تھے انہوں موڈی کے پاس پیروں پہ گر گئے, ان کے 24 ایم ایل اے چلے گئے, مدھیہ پردیش میں حکومت بن گئی. کرناٹکا میں کماراسوامی اور کانگریس کی حکومت تھی, اس میں سے 24-25 ادھر کلاٹھی مارے. میں بندر بھی دیکھ کے بولتا ہوں گا ابا, میں ایک جھاڑ سے ایک جھاڑ کلاٹھی مارتا ہوں, یہ بی جے پی میں کتنے کلاٹیاں مار کے جا رہے تم لوگ. کرناٹکا میں ان کی حکومت بن گئی. مہاراشٹرا میں شیو سینا, کانگریس سیکولر بنا دی اس کو. کانگریس کے پاس ایک نوٹری کا آفس ہے, جو ان کے پاس آ کے ان کی ملا بولتے کرو ہم سٹیمپ مارتے سیکولرزم کا. کانگریس مل کے تو شیو سینا کے وہ ایم ایل اے ادھر بھاگ گئے, بی جے پی کی سرکار بن گئی. نارتھ ایسٹ میں تو ہے ان کی, مگر بنگال میں نہیں ہے, دوسرے جگہوں پر نہیں ہے. تو 2024 جو لوگ ابھی بول رہے نہیں ابھی بھی موقع ہے, مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ موڈی کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہونا. انہوں کھڑے ہو گئے, انہوں کھڑے ہو گئے, میں ہوں فلاں نہیں. موڈی سے مقابلہ, اب جیسا موڈی سے مقابلہ کرنا ہے تو موڈی بنام حیدرآباد مقابلہ ہونا, موڈی بنام سکندرآباد مقابلہ ہونا, موڈی بنام عادل آباد مقابلہ ہونا, موڈی بنام محبوب نگر مقابلہ ہونا, موڈی بنام کریم نگر مقابلہ ہونا, موڈی بنام تلنگانہ مقابلہ ہونا. یہ مقابلہ جب ہوگا تب بی جے پی ذرا پریشان ہو جاتے, ارے یہ کیا ہے رے بھائی. انہوں آئیں گے ضرور یہاں پہ اور نشانہ لیلا کو بنائیں گے, مگر مجھے معلوم آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں. سب کے نشانے پر میں ہی ہوں, چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو, ایک ہی لگتا ہے ان کو. کانگریس بولتی نہیں انہوں سیکولر نہیں ہے, بی جے پی بولتی انہوں ملک کے وفادار نہیں ہے. آپ کیا دکانہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں چاچا کی؟ آپ کی دکان کے پاس میں کبھی نہیں گیا, نہ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اب یہ کانگریس کے 50 سال کے ہو گئے, اب بول رہے میرے کو سردی سے ڈر نہیں لگتا. 50 سال میں کوئی بولتا میں سردی کو مار دیا, ہاں بیچارہ جو غریب روڈ پہ سوتا ہے وہ کیا بولے گا, کیا ہے انہیں, ہے وہ کیا گیا اس کو, میں نے سردی کو مار دیا ہے. اب کیا بولیں گے؟ بول سکتے ہو انہوں. پھر وہ نہ صرف وہ بولے بلکہ وہ بھی بول دیا 50 سال کی عمر میں, 52 کے ہے انہوں. اپن حیدرآباد میں کیا بولتے, ارے انہیں 52 کا ہے کتے, 52 کا ہے کتے. اور انہوں کتے کیا بولے, اپنا نام لے کے بولے میں اس کو مار دیا. اپنا نام لے کے بول رہے میں اس کو کیا بولے, میں اس کو مار دیا, میں وہ ہے ہی نہیں. پھر تو کیا ہے, پھر جن ہے. دیا اگر میں وہ بولا میں اپنے آپ کو مار دیا تو بولیں گے اٹھو بھائی اس کو زیادہ ہی ہو گیا, ان کو اب چلو, ان کو دورے پڑ رہے. انہوں بول رہے اور میڈیا والے ہاں میں اپنے آپ کو مار دیا, میں اپنے آپ کو ختم کر دیا. ارے بابا پھر تو ختم ہو گیا تو پھر کیا ہے یہاں پر؟ نہیں معلوم, شاید ان کے پاس موکیلا ہوں گے ان کے, نہیں معلوم, میرے کہنے تو نہیں ہے. مگر یہ کانگریس کا حال ہے, یہ کانگریس کا حال ہے. اب انہوں بھی جا رہے. دیکھو یاد رکھو, سالار ہمارے کو ایک چیز سکھائے تھے, پاشا قادری بھی گواہ ہے کہ مرحوم قائد سالار, جو میں آج جو کچھ بھی سیاست مجھے تھوڑی بہت آتی,
وہ جو میں چند مہینے اپنے والد کے ساتھ دارالسلام میں اپنی کامیابی کے بعد جب میں بیٹھتا تھا دارالسلام میں، تو مرحوم قائد کتنی باتیں میرے دل و دماغ پر نقش کر دی اللہ نے، کہ سالار ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنے دشمن کے گھر پہ جا کے نہیں لڑنا، اپنے دشمن کے گھر پہ جا کے نہیں لڑنا، یعنی اس کی طاقتور جو ایریا ہے اس پہ نہیں لڑتے آپ۔ اب دنگل میں جیسے تلنگانہ کیسری ہوئی تو دونوں پہلوانا کیا کرتے، اس کی کمزوری پہ اٹیک کرتے، داؤ جو لگاتے کمزوری پہ لگاتے، طاقتور اس قصے پہ نہیں لگاتے۔ انہوں جو ہے انہوں طاقتور پہ داؤ لگا رہے، اب کہاں جیتیں گے بولو آپ؟ انہوں چھٹے ہوئے ہیں، انہوں بہت چھٹے ہوئے ہیں، انہوں پہنچے ہوئے ہیں، انہوں بولے نہیں میں داؤ، ارے بھائی وہ طریقہ نہیں ہے، دشمن کے گھر پہ جا کے نہیں لڑتے، اس کو گھر سے نکالنا، نکل پیارے آ تو صحیح آ، جب انہیں بیچ میں آتا، جب مقابلہ کرنا آپ اس سے، جیسا میں بولا حیدرآباد بنام موڈی مقابلہ ہونا، تلنگانہ بنام موڈی مقابلہ ہونا، مقابلہ اس میں مزہ آتا۔ مگر اگر یہ احمق لوگ کھڑے ہو گئے نہیں 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 انہیں ہرا سکتے بولتے، پھر جاؤ تم بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری ناقص رائے ہے، سنتے تو سنو، نہیں سنتے تو مت سنو، ہم کو کیا کرنا ہے۔ میرے کو وزیر اعظم بننے کا نہ کبھی خواب ہے نہ کبھی انشاءاللہ رہے گا، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ بھارت میں جو غریب ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، ان کے حقوق ملنا چاہیے۔ بھارت میں تو دلت، مسلمان اور آدیواسی ہے، ان کو طاقتور بننا چاہیے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی اسکول سے باہر ہے تو مسلمان ہے، پھر دلت ہے، پھر آدیواسی ہے۔ سب سے غریب اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے، دلت ہے۔ جیلوں میں سب سے زیادہ ہے تو مسلمان، دلت، آدیواسی ہے۔ سزائیں سب سے زیادہ اگر کسی کو ہوتی تو ان کو ہوتی ہے۔ یو اے پی اے کا قانون اگر کسی پہ لگتا ہے تو ان لوگوں پر لگتا ہے۔ موہن بھگوت کی طرح پرکاش کے لوگوں کو نہیں لگتا تو غریبوں پر لگتا ہے۔ ہماری لڑائی ان غریبوں کی حق دلانے کی ہے، ان کو انصاف دلانے کی ہے، یہ ہماری کوشش ہے۔ اب کوئی ساتھ لیتا ہے نہیں لیتا میرے کو اس کی فکر نہیں ہے، نہ میرے کو اس کی پرواہ ہے۔ میرے کو ہمیشہ ٹی وی والے پوچھتے آپ کے ساتھ کون ہے؟ ارے سمجھتے ہی نہیں بیچارے، کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ میرے ساتھ بھی میرا رب ہے اور رہے گا، مجھے ساتھ آپ کے ساتھ، ارے جب اللہ ساتھ ہے تو کس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آپ کے ساتھ انہوں نہیں ہے، وہ پارٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو میں بار بار بولتا ہوں کہ جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم جد و جہد کرتے رہیں گے، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ بولیں گے کہ ہاں ایک جماعت کا ایک شخص تھا جس نے جماعت کی کامیابی کے لیے باطل طاقتوں کے طوفانوں سے مقابلہ کیا اپنے جماعت کے رفقاؤں کے ساتھ۔ اس نے پیٹھ نہیں دکھائی، شکست کھائی، مگر پھر اٹھا اور مقابلہ کیا، پھر شکست کھائی، اس نے پھر اٹھا اور مقابلہ کیا۔ کیوں کیا مقابلہ؟ کیونکہ اس کو اللہ پر توکل تھا، اور توکل ہم تمام کو اللہ پر رکھنا ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جس طرح ایک ایم ایل اے کو اللہ نے مجلس کے کامیاب کیا تھا 28 سال پہلے، میں سلام کرتا ہوں اس لوگوں کو جنہوں نے اسد الدین اویسی اور مجلس کو کامیاب کیا تھا۔ وہ تمہارے اتحاد، تمہارے ووٹوں کا صدقہ تھا کہ آج اسد الدین اویسی ان کی راتوں کی نیند کو آرام کر کے رکھ دیا ہے کہ جب ہم مظلوموں کے انصاف کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کام نوجوانوں آپ کو کرنا ہے، نوجوانوں آپ کو مجلس کو مضبوط کرنا ہے، اور نوجوانوں تم اس ملک کے مستقبل ہو۔ اگر تم گر جاؤ گے نوجوانوں تو یاد رکھو جیسا کسی گھر کی دیوار گر جاتی ہے، اگر نوجوان گر جاتا ہے تو گھر کی دیوار گر جاتی ہے اور لوگ اس کو اپنا راستہ بنا لیتے۔ ڈرگ سے بچو۔ بلکہ میرے کو تو معلوم ہوا کہ یہ جو قتل کرتے ہیں یہ لوگ،
یہ قتل کرنے والے ابلیس کے ساتھی ہیں, خبیث ہیں, یہ لوگ گندے لوگ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک نائٹراویٹ ایک گولی آتی, نائٹراویٹ گولی ڈال کے جا کے انہوں قتل کرتے. ہم میڈیکل شاپ والوں سے ہی بول رہے, یہ چرپر ٹپوریوں کو نائٹراویٹ نہیں دینا آپ. اگر کہیں دیے اور کہیں قتل ہو گیا تو پھر میڈیکل شاپ والے یاد رکھو, حیدرآباد میں بہت سی سی ٹی وی کیمرہ لگ گئے. خیر 2-3 ہزار نہیں کام کر رہے, وہ پولیس والے دیکھنا چاہیے. تو نائٹراویٹ دوا کھا کے نو جا کے بانکھڑے پہلوان قتل کرتے. تو نائٹراویٹ سے دور رہو, نشہ غلط چیز ہے. میں نے 3-4 لوگوں سے ملا, ملاقات کیا جو ڈرگ لیتے, گانجا آنجا. میں پوچھا ان سے, فون سے پوچھا, جا کے نہیں ملا, نہ تو بولیں گے انہوں بھی ہمارے دوستاں بہت ہے, کچھ بھی مانے کچھ بھی لگا دو, 100 دن ویسی ایسا ہے وہ ایسا ہے. تو خیر چلتا, لگاؤ, بولو, تم کوئی فکر نہیں ہے, کچھ باقی ہے تو پورا کر لو تمہارے دل کی بھڑاس, کیونکہ تمہارا نشہ پورا نہیں ہوتا جب تک تم مجھے گالی نہیں دیتے. تو تمہارے کو نشہ چڑھتا, میرے کو گالی دینے سے کوئی بات نہیں, چڑھ جاؤ, چڑھا لو. اس بچے نے مجھے کہا کہ صرف آدھے گھنٹے کے مزے کے لیے ہم یہ کرتے, آدھے گھنٹے کے لیے مزے کے لیے گانجا مارتے, کوکین مارتے, یہ ٹیبلٹاں کھا لیتے, وہ کچھ دوائیں کھا لیتے. کیا زندگی ہے بھائی آپ لوگوں کی, آدھے گھنٹے کے لیے. ارے تم کو میں بتا رہا ہوں 24 گھنٹے کی نشے کی دوا تم کو دے رہا ہوں میں, 24 گھنٹے تم ہائی رہیں گے. بولے کیسا رہیں گے؟ بولے ملا کیوں, تم کیوں لیتے؟ بولے نہیں, ہمارے کو کول دکھنا ہے. کول, اندر پورا کول ہو رہا جسم, پھیپڑے, گردے, دل, نروس سسٹم پورا کول ہو رہا. ایٹیٹیوڈ ہونا ہمارے کو, ایٹیٹیوڈ. کا ایٹیٹیوڈ بابو آپ کو؟ دیکھو اگر نشہ کرنا ہے نا, اگر آپ مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا شروع کر دو. وہ ایسا نشہ ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ ایسا نشہ ہے کہ تم جب بستر مرگ پر بھی رہو گے تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ رہے گی کہ محبوب کا دیدار ہونے والا ہے, اب محبوب کا چہرہ دیکھنے والا ہوں میں قبر میں جا کر. اس نشے کے عادی ہو جاؤ. نشہ کیسا پیدا ہوگا؟ خالی بولنے سے نہیں ہوتا. 11 بیرل گنڈے لے کے یوں نعرے لگا رہے, ہرا لگا لے رہے. اس کے لیے علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھو, اپنی ماں کی عزت کرو, بھائی کی, ماں باپ کی عزت کرو, بیوی کی کو مارو مت, بہنوں کا خیال رکھو, اپنے باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کا حصہ دو. اگر تم کسی اپنی بیوی کو چھوڑتے ہو تو اس کے تمام اسلامی طور طریقے سے اس کو چھوڑو, اور اپنی اولاد کے سامنے ایک بہترین انسان بنو. جو بیٹی اور بیٹا اپنی ماں اور باپ کو فجر میں اٹھتے ہوئے دیکھے گا, نماز پڑھتے ہوئے, وہ جب بوڑھے ہوں گے تو بولیں گے اپنی اولاد کو, اپنے پوتوں کو, کہ میرے کو نماز کی عادت اس لیے پڑی کیونکہ ابا اور امی اٹھاتے تھے کہ نماز پڑھو. مگر یہاں پر کیا ہے, رات کے 12 بجے تک, آج کل تو وہ آ گیا, رات میں وہ سیریل مس ہو گیا تو بیٹھ کے دیکھ رہے میاں بھی, لگا دیکھیں گے, مس ہو گیا نا وہ. ایک میں معلوم میرے کو, میں ایک ہمارے مجلس کے ذمہ داروں سے گھر پہ ملنے گیا تھا. میں کیا ہم یہاں کروشل مومنٹ آ گیا, کم کر کے آپ ڈرگ, اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ جتنے جو قتل کرتے ہیں ان کو اٹھائیے. آپ کون روک رہا آپ لوگوں کو؟ اٹھا کے ذرا آپ دبئی کو بھیجاؤ. معلوم
دبئی کو بھجا دینا, تھوڑا رہ کے آتے وہاں پہ. معلوم کیا چل میں بولتا ہوں میں باہر, ہاں شروع. اس کے بعد اگر کوئی کسی کو اور بدماش بیت الخلا میں, ہاں تو ان لوگوں کو بھجانا چاہیے دبئی کو. مگر بعض وقت لگتا پولیس والے خود ان سے ملے ہوئے ہیں. میرے کو ایک معلوم تو چلو نہیں تو پھر پورا کیسٹ سامنے آئیں گا. انہیں جب پکڑا آپ کو بھی انہیں کیا بولتے وہ کینیبس کو گانجا بولتے, وہ بھی ہم آپ کو بول رہے ذرا ان لوگوں کو دیکھو, یہ نسلوں کو برباد کر رہے, نوجوان بچے ڈرگز میں برباد ہو رہے ہیں. ان کو آپ روکو, اٹھاؤ ان لوگوں کو, پاک کرو. آپ حیدرآباد کی پولیس نے گوا میں جا کر 3 بڑے کنگ پنگ کو لے کر آئے, گوا کے ایڈوین ایک کا نام ہے. تو گوا کے لوگ فون کر کے پولیس کو بول رہے ہیں, گوا کے لوگ بول رہے ارے کیا ہوگا. آپ کو معلوم ملک میں کتنے لوگ ڈرگ لیتے؟ 10 کروڑ. 10 کروڑ. آپ سوچو خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بھائی کو, آپ کی بیٹی کو, آپ کی اولاد کو یہ لت لگ گئی تو پورا گھر برباد ہو جاتا, پورا گھر برباد ہو جاتا. تو اگر اپنا بچہ ذرا دیر سے آ رہا, محنت جستجو کر رہا, یقیناً کوئی بات نہیں. مگر اگر زیادہ ہی سو جا رہا ہوں نے, وہ بچہ میرے کو بولا فون پہ کہ ایک بار مار لیے نا تو میں 24 گھنٹے ہوشیار رہتا ہوں, اور 24 گھنٹے کے بعد 24 گھنٹے سوتا ہوں میں. ارے کیا زندگی ہے بھائی یہ؟ رات میں سونا, صبح فجر سے پہلے اٹھ کے توبہ کرنا, نماز پڑھنا, پھر سورج نکلنے سے پہلے جستجو میں جانا رزق کی تلاش میں, محنت کرنا. یہ کامیاب انسان ہے. نہیں ہے کیا لے کے مار رہے. یاد رکھو اگر اللہ نے تم کو دولت دی, اس کو اس طرح استعمال مت کرو. اس کو حدیث میں آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کو ام الخبائث کہا, یعنی پورے خبائث کی جڑ کہا. دور رہو شراب سے, دور رہو ڈرگ سے. ہم کو اپنے معاشرے کو, سوسائٹی کو اچھا رکھنا ہے. اور ہم بی جے پی والوں کو ہی بول رہے تم نفرت کا نشہ مت بڑھاؤ دیش میں. تم یہ مسلمانوں سے نفرت کا نشہ, دلتوں سے نفرت کا نشہ مت بڑھاؤ. آر ایس ایس والوں یاد رکھو, جب نشہ بڑھے گا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال لیں گے, لوگ اندھے ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ لوگوں کا دماغ نکال لیں گے, کوئی سوچ نہیں سکے گا. اس کے بعد انسانوں کی قربانی پیش کی جائے گی. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نشہ ہے یہ, اس نشے کو روکنا ہے. اور نفرت بھی ایک نشہ ہے, نفرت بھی ایک نشہ ہے کہ ڈال دو ان کے خلاف, نشہ پیدا کر دو, نفرت پیدا کر دو. مسلمانوں سے خطرہ ہے. کہاں کا خطرہ ہے مسلمانوں سے؟ سب سے زیادہ کمزور تو ہم ہیں. بتاؤ لڑائی ہماری اسی کے لیے تو ہے. اب یہ لوگ سیکولر پارٹی تو خیر بولتے رہتے, بولو جتنا بولنا ہے بولو, مگر جو ظلم کرے گا, جو میرا حق نہیں دے گا, جو مجھے نیچے کرے گا, میں لڑوں گا. الیکشن لڑتا آیا پھر لڑوں گا. تم ہارو جیتو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے لڑنا اس لیے ہے. اب آپ بتائیے کہ بی جے پی کسی مسلمان کو ٹکٹ دیتی نہیں ہے, اور دوسرے پارٹیاں دیتے تو بولتے ذرا بازو ہٹ کے ٹھہرو, ذرا سامنے نکو آؤ. آپ فوٹو میں آ گئے تو پھر بی جے پی والے بولتے دیکھو مسلمان کھڑا ہوا ہے بازو. ہم تمام سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کا اگر آپ غائب کر دیں گے سیاست سے تو بھارت کی جمہوریت
یہ حصے داری کی جمہوریت ہے، سب کو حصہ ملنا چاہیے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط کریے، نوجوانوں سامنے آؤ۔ ہمارے کارپوریٹر سے بھی کہہ رہا ہوں، ذرا اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ آپ 5 سال کے لیے ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد ریپیٹ ہوں گے آپ، تو ذرا اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ میں آپ کو کھلا بول رہا ہوں، اور یہ میں کئی دیکھا ہوں کہ رات میں فون ہی نہیں اٹھتا۔ اچھا، بعض ایسے ہیں کہ صبح 11 بجے سے پہلے ماشاءاللہ فون نہیں اٹھتا۔ رات میں بھی فون کھلا رکھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ۔ ایک وقت مدینے میں لوگوں نے دیکھا کہ غیر معمولی آوازیں آ رہی تھی، چیخیں آ رہی تھی، لوگ ڈر رہے تھے، بے انتہا خوفناک چیخیں آ رہی تھیں۔ تو لوگ بولے رہے کیا چیخیں ہیں، کیا چیخیں ہیں، کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ تو لوگ ایک دوسرے کو بولے چلو جا کے دیکھتے ہوں جس جانب سے آوازیں آ رہی ہیں۔ جب لوگ تیاری کر رہے تھے تو اچانک دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، اور بولے نہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، وہ جانور لڑ رہے تھے، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم کو ووٹ ڈالی عوام نے، اس لیے نہیں ڈالی کہ تم رات میں چین سے سو جاؤ، اس لیے ووٹ ڈالی کہ تم رات میں بھی جاگتے رہو اور صبح میں سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تو نے تیرے حبیب کی امت کی خدمت کے لیے ہم کو موقع دیا۔ ایک جذبہ پیدا کرو خدمت کا۔ یہ مجلس کا سفر بزرگوں کی انہی قربانیوں کی وجہ سے ہوا۔ اگر کوئی سمجھ کے بولیں گا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، میں 65-70 سال کی محنت کو رائے گاہ جانے نہیں دوں گا۔ یاد رکھو آپ، جب تک اللہ اسد الدین اویسی کو اس مقام پر رکھے گا، میں سخت فیصلے لینے والا ہوں اور لیتا رہوں گا۔ ہاں یقیناً مجھ میں بھی کمزوری ہے، میں بھی انسان ہوں، مگر جماعت کے معاملے میں اپنی ذات کے لیے نہیں لوں گا، مگر جماعت کے نام پر سخت فیصلے لینا پڑا تو لوں گا، چاہے وہ ایم ایل اے ہو، چاہے کارپوریٹر ہو، کوئی بھی ہو۔ اسی لیے کہ یہ آواز ہے، اور مجلس کے پیچھے بہت لوگ پڑے ہیں۔ اب دیکھنا آپ، الیکشن آئیں گا تو سب اتریں گے، سب کے سب اتریں گے، پاتا بستی پاتا بستی پاتا بستی، بجتا ہی رہتا ہے بیٹوں کو۔ یہاں پہ ایسا ہو رہا، ارے بابو کون محنت کرتا؟ کہاں ہیں آپ کے پارٹی کے کارپوریٹر؟ بتاؤ کدھر ہے تم؟ کل کالا پتھر سے کسی نے فون کیا کہ اسد صاحب میری بہن دلی سے آئی، اس کا بیٹا بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں چڑھ گیا، اس کو ریلوے پولیس پہ روک لیے نامپلی پہ۔ ہم اپنے کارپوریٹر کو فون کر کے بولے جاؤ میاں ذرا نکالو بچے کو، بچہ واپس آیا۔ یہ کام کرنا پڑے گا، اور مجلس کام کرتی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پہلا جلسہ ہے حالات حاضرہ کا، انشاءاللہ تعالی اور ہوں گے۔ آپ تمام اور ہم تمام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو زندہ رکھے، صحت سے رکھے، اور ہم کو رمضان ملے تاکہ ہم رمضان کے فیوز اور برکات سے اللہ اس کو ہم کو روزہ رکھنے کی، اور رمضان ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔